ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات دیکھے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے جانیں گے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحرا میں قیام کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمتیں، کعبہ کی تعمیر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات۔ یہ ویڈیو معلومات سے بھرپور ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کیے کافی عرصہ گزر چکا تھا، مگر ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے عرض کی، آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی گئی اور اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بچے حضرت اسماعیل کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی رہی، اے ابراہیم، ہمیں ایسی وادی میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ آدمی ہے نہ آدم زاد؟ مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ آخر حضرت ہاجرہ نے دریافت کیا، کیا آپ کے خدا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو بیابان صحرا میں چھوڑا ہے، تیری عظمت والے گھر کے پاس تو اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ حضرت ہاجرہ چند روز تک مشکیزے سے پانی اور تھیلی سے کھجوریں کھاتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئی، پھر اس امید کے ساتھ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ کوئی آدمی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو واپس آ گئی، اور اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ سعی بین صفا والمروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ پھر ایک فرشتے نے اپنا پیر اس جگہ پر مارا جہاں زمزم ہے، اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف کنارہ بنا دیا، مگر پانی ابلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کے چاروں طرف کنارہ نہ لگاتی تو آج بھی وہ چشمہ جاری ہوتا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے حضرت ہاجرہ سے کہا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تجھے اور اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا، یہ پانی کی علامت ہے، وہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے اپنے خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے لگے۔ انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تمہارے گزر بسر کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگے، سخت مصیبت اور پریشانی میں رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا، کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ تو بیوی نے پورا قصہ سنایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہٰذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ ان کی بیوی سے سوالات کیے۔ بیوی نے کہا، خدا کا شکر اور احسان ہے، اور دریافت کیا کہ کھانے کو کیا ملتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا، گوشت۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا، پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما
اور پیغام دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو بیوی کا پیغام سننے کے بعد فرمایا، یہ میرے باپ حضرت ابراہیم تھے، ان کا پیغام یہ ہے کہ تو زندگی بھر میری رفیق حیات رہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنا ختنہ کیا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور تمام خانہ زادوں اور غلاموں کا ختنہ کرایا۔ یہ طریقہ آج بھی سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 راتیں مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ اسی وقت خدا کی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس مینڈے کو تیرے پاس کھڑا ہے، اس کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام اگرچہ فلسطین میں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے کہ بیت اللہ کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کھودنا شروع کیا تو پہلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی، انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ جب تعمیر اس جگہ پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود دیا، جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسانیت کو حج کے لیے بلایا، اور جس نے بھی ان کی آواز پر لبیک کہا وہ بیت اللہ کا حج ضرور کرے گا۔ تورات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے 12 لڑکے تھے جو 12 سردار کہلائے اور عرب کے مستقل قبائل کے آباء و اجداد بنے، اور ایک لڑکی تھی جس کا نام بشامہ یا محلہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل چکا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی۔ تورات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک فلسطین ہی میں ہے، اور یہی ان کی وفات ہوئی۔ اور عرب کے تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بیت اللہ کے قریب ہی مدفون ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ یہی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے واقعات جانیں گے۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔